یہ واقعہ محمد علی جناح کی زندگی کے آخری دنوں کا ہے، جب وہ زیارت میں زیر علاج تھے۔ ان کی صحت مسلسل گرتی جا رہی تھی اور ان کے معالج ڈاکٹر کرنل الہی بخش سخت پریشان تھے کہ جناح کچھ کھاتے نہیں، جس سے ان کی کمزوری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ علاج کی ہر ممکن کوشش کے باوجود غذا کی کمی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح سے اس معاملے پر بات کی اور پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان کے بھائی کو کھانے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ فاطمہ جناح نے ماضی کی ایک بات یاد کرتے ہوئے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی کام کرتا تھا جو ایسے کھانے بناتا تھا کہ جناح بڑی رغبت سے کھایا کرتے تھے۔ وہ باورچی پاکستان بننے کے بعد کہیں چلا گیا، لیکن فاطمہ جناح کو اتنا یاد تھا کہ وہ لائل پور، جو آج کل فیصل آباد کہلاتا ہے، کا رہنے والا تھا۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب کے دل کو لگی۔ انہوں نے فوری طور پر حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ کسی طرح اس باورچی کو تلاش کیا جائے اور زیارت بھجوا دیا جائے۔ تلاش شروع ہوئی، سرکاری ذرائع استعمال ہوئے اور چند دنوں بعد خوش قسمتی سے وہ باورچی مل گیا۔ اسے فوری طور پر ہوائی جہاز کے ذریعے زیارت روانہ کیا گیا، لیکن جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہ بتایا گیا تاکہ ان پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اگلے دن جب کھانے کی میز پر ان کے پسندیدہ کھانے رکھے گئے تو جناح چونک گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آج کھانے میں یہ سب کچھ کیسے اور کس نے بنایا؟ کھانے کے ذائقے نے ان پر پرانی یادیں تازہ کر دیں اور وہ خوش ہو کر خوب کھا گئے۔ بعد میں انہوں نے فاطمہ جناح سے پوچھا کہ یہ کھانے کس نے بنائے؟ فاطمہ جناح نے سچ سچ بتا دیا کہ حکومت پنجاب نے خاص طور پر بمبئی والے پرانے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے تاکہ وہ آپ کی پسند کے کھانے بنا سکے۔ جناح اس بات سے خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے فوراً پوچھا، اس سب اخراجات کا بندوبست کس نے کیا؟ فاطمہ جناح نے جواب دیا، حکومت پنجاب نے، کسی فرد واحد نے نہیں، سرکاری خرچ سے کیا گیا ہے۔ یہ سن کر جناح نے فائل منگوائی جس میں باورچی کی آمد، سفر اور قیام کا تمام ریکارڈ موجود تھا۔ اس پر جناح نے تحریری حکم دیا، گورنر جنرل کی پسند کا کھانا یا باورچی مہیا کرنا حکومت کا کام نہیں، اس پر اٹھنے والے تمام اخراجات کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اپنی جیب سے ادا کر سکوں۔ اور واقعی اسی کے مطابق کیا گیا۔ اخراجات کا مکمل حساب تیار ہوا اور جناح نے ذاتی طور پر اپنی جیب سے وہ رقم ادا کی۔ اور واقعی اسی کے مطابق کیا گیا۔ اخراجات کا مکمل حساب تیار ہوا اور جناح نے ذاتی طور پر اپنی جیب سے وہ رقم ادا کی۔ یہ واقعہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جناح کے اصول، دیانت اور عوامی وسائل کی امانت داری کا ایک بے مثال مظاہرہ ہے۔ وہ شخص جس نے ایک ملک بنایا، جو ملک کا پہلا گورنر جنرل تھا، وہ یہ گوارا نہ کر سکا کہ سرکاری خرچ پر اس کی ذاتی پسند پوری کی جائے۔ یہ وہ کردار ہے جسے آج کی قیادت کے لیے ایک آئینہ بن جانا چاہیے۔